ابھی تو نے اسلام اپنے اوپر حاوی کیا ہوا ہے، طاری کیا ہوا ہے. ابھی تو سوچتا ہے یہ غلط کام ہے نہیں کرنا، وہ غلط کام ہے نہیں کرنا. ابھی تو سوچتا ہے نا، کوشش کرتا ہے نا. ابھی کوشش کرے گا نا کہ برا کام نہیں کرے، لیکن پھر دیکھے کوئی نہیں دیکھ رہا، ہو سکتا ہے تنہائی میں کر بھی لے. تو یہ تو نے اسلام طاری کیا ہوا ہے نا. لیکن جب نس نس میں نور چلا جائے گا تو پھر تو نور کا قیدی ہو جائے گا. سرکار گور شاہی کی جو تعلیم ہے وہ قلب سے شروع ہوتی ہے نا. آپ کے مرشد نے آپ کو اللہ الصمد کا بتایا، اب زبان سے ورد کرتے ہوں گے نا اس کو. اب اس کو دل میں لانا ہے نا. اس کے لیے بس صمد کا لفظ جو ہے وہ نہیں رکھ لیں گے، جو اللہ ہو ہے اس کو دل میں لائیں گے. کیونکہ دل کی دو دھڑکنیں ہیں نا، اس کے اندر دو ہی چیزیں دھڑک سکتی ہیں، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو. رہ گئی بات پھر سمد کی، تو مولا علی نے فرمایا ہے کہ پورا قرآن قل اللہ اندر کے اندر بند ہے. قل اللہ احد بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بند ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں ذات اللہ میں بند ہے. جب تمہارے دل میں اس میں ذات اللہ آ گیا تو پورا قرآن آ گیا. صرف اللہ الصمد نہیں، پورا قرآن اس کے اندر آ گیا. اللہ تعالیٰ آپ کے مرشد کی عمر دراز کرے، ان کے درجات بلند فرمائے. آپ ذکر لے لیں واٹس ایپ پر کال کر کے، اللہ کا ذکر دیں گے، پھر وہ ذکر دل کے دھڑکنوں میں بسانے کا ہے. چھوٹی سی مشق ہے، بس وہ کرنی ہے. بس طریقت کا جو پہلا جز ہے وہ ذکوریت ہی ہے. طریقت کا یہ جو پہلا جز ہے اس کے اندر تمام روحوں کو ذکر اللہ میں لگایا جاتا ہے. کیوں لگاتے ہیں؟ اس لیے لگاتے ہیں نا کہ ذکر اللہ کے ذریعے نور بنے گا. یہ نور ان کی غذا ہے. اب کام دھندا کیوں کرتے ہیں؟ پیسہ بنانے کے لیے. پیسے سے پھر آپ ضروریات زندگی خریدتے ہیں. اسی طرح ذکوریت جو ہے وہ اس لیے تاکہ ذکر اللہ کی ضربوں سے نور بنے. اب گھر کے اندر ایک کام کرنے والا ہے اور 20 آدمی کھانے والے ہیں تو بڑی مشکل سے گزارا ہوگا نا. اور ایک گھر کے اندر اگر 16-17 کمانے والے ہوں تو کتنی رزق کی فراوانی ہوگی. اب اگر تو صرف زبان سے ذکر اللہ کرے گا، قرآن کہتا ہے کہ زبان سے جو ذکر اللہ ہے وہ قلیل ہے. اور اس کو نشانی بتایا منافقین کی کہ منافق ذکر کرتے ہیں الا قلیلا. اور مومن کی شان کیا ہے؟ مومن ذکر کرتا ہے کثیر. اب قلیل اور کثیر میں فرق کیا ہے؟ کثرت وہ ہے جس میں شمار نہ ہو سکے، وہ صرف باطنی ذکر کے ذریعے ممکن ہے. اور جو قلیل ہے وہ ظاہری ذکر میں ہوتا ہے. وہ آپ جو ہے ظاہری طور پر زبان سے کبھی بھی اتنا ذکر نہیں کر سکتے جس کو شمار نہ کر سکے. اللہ تعالیٰ کے جو ذکر ہے روحانیت کے اندر اس کا معنی کچھ اور ہے. شریعت میں اس کو عبادت کہتے ہیں، روحانیت میں عبادت نہیں کہتے اس کو. روحانیت میں اس کو نور فراہم کرنے کا ذریعہ ہے. بھئی جس کے گھر بجلی لگ جائے گی تو بجلی والوں کی طرف سے اس کے گھر بجلی آنا شروع ہو جائے گی. قرآن کہتا ہے کہ جس کی شرح صدر ہو گئی اللہ تعالیٰ کا نور اس کو ملنا شروع ہو جائے گا. کنیکشن لگ گیا نا. اب وہ نور کدھر سے ملنا شروع ہو جائے گا؟ وہ فرشتہ تو لے کے نہیں آئے گا نا. شرح صدر ہوگی، نور کا رگڑا لگے گا اس میں ذات کا، وہاں سے نور ملنا شروع ہو جائے گا. فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّن رَبِّهِ. تو ساتوں لطائف ان کے جز سے مل کے جب ذکر کریں گے تو نور کی بہتات ہو جائے گی نا. کتنا نور ہو جائے گا؟ ساری روحوں کو منور کرنے کے لیے وہ نور کام آئے گا، نس نس میں چلا جائے گا نا. جب وہ نور نس نس میں چلا جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو نور کے تابع ہو جائے گا. ابھی تو نے اسلام اپنے اوپر حاوی کیا ہوا ہے، طاری کیا ہوا ہے. ابھی تو سوچتا ہے یہ غلط کام ہے نہیں کرنا، وہ غلط کام ہے نہیں کرنا. ابھی تو سوچتا ہے نا، کوشش کرتا ہے نا. ابھی کوشش کرے گا نا کہ برا کام نہیں کرے، لیکن پھر دیکھے کوئی نہیں دیکھ رہا، ہو سکتا ہے تنہائی میں کر بھی لے. تو یہ تو نے اسلام طاری کیا ہوا ہے نا.
لیکن جب نس نس میں نور چلا جائے گا تو پھر تو نور کا قیدی ہو جائے گا، پھر نور تیرے جسم پر قابض ہو جائے گا، پھر جو نور چاہے گا تجھ سے وہ کروائے گا۔ بس سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، نور کے قبضے میں ہے نا۔ مرشد سے تعلق کیسا ہوتا ہے؟ ایک علم ہے، اس کا نام ہے ہپنوٹزم۔ ہپنوٹزم کیا ہے؟ ہپنوٹزم کے ذریعے سامنے والے کے دماغ کو کنٹرول کرتا ہے۔ امریکہ میں اور کئی جگہوں پر یہ جو بڑے بڑے سرجن ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹرز ہیں، ان لوگوں کو بھی یہ علم سکھایا گیا ہپنوٹزم کا۔ اس کے ذریعے اس کا دماغ کنٹرول کرتے ہیں، بیٹھ جاؤ، وہ یہاں سے اپنے ذہن کی طاقت کے ذریعے وہ اس کے دماغ کو میسج بھیجتا ہے، بیٹھ جاؤ۔ آپ کے دماغ میں اتنی طاقت ہے، اگر اس کے جو خلیے ہیں کھل جائے تو یہ جو طاقت ہے یہ پھر عیاں ہونی شروع ہو جائے۔ آپ نے نام سنا ہوگا، کراچی میں ایک بزرگ شاعر گزرے ہیں، رئیس امروہی، یو پی امروہہ کے رہنے والے تھے، اور ان کے چھوٹے بھائی تھے جان ایلیا، وہ بہت بڑے شاعر تھے۔ روزنامہ جنگ جو تھا کراچی میں، اس میں ہر روز ان کی ایک رباعی آتی تھی رئیس امروہی صاحب کی۔ ایک دن وہ ہمارے کالج آئے، انہوں نے وہاں پر شمع بینی، سورج بینی، ہپنوٹزم، ان چیزوں کے بارے میں بات چیت کی۔ تو ایک شیشے کا گلاس رکھا ہوا تھا، تو انہوں نے اس پر توجہ کی اور گلاس ٹوٹ گیا، توجہ کی، گلاس ٹوٹ گیا۔ اب یہ آپ کے اندر جو برین ہے اس کے اندر بہت زیادہ یعنی کیپیسٹی اور بہت پاور ہے۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ وہ جو آپ کے برین میں طاقت اور پاور اللہ نے رکھی ہے، وہ لطیفہ انا کو دیدار کے لیے تیار کرنے کے لیے، اکوموڈیٹ کرنے کے لیے رکھی ہے، اس لیے اس طاقت پر تالا لگا ہوا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو تھوڑی سی توجہ کر کے اس طرف مائل ہو جاتے ہیں، اور ان کی جو ہے وہ جو دماغ کی جو طاقت ہے وہ بہت ہی یعنی معمولی سی طاقت جو ہے ان کے ہاتھ لگ جاتی ہے۔ لیکن اس میں سے ذرا سی بھی طاقت کم ہو جائے تو پھر لطیفہ انا دیدار کے لیے تیار نہیں ہو سکتا۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اب جنہوں نے دیدار نہیں کرنا ہے وہ طاقت استعمال کر لیں تو ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن جو اللہ کے دیدار کے متلاشی ہیں ان کے سامنے بھی یہ طاقتیں آتی ہیں، لیکن ان کو ممنوع ہوتا ہے کہ اس کو دنیا کے لیے نہیں۔ کہ اسی طاقت کے ذریعے جب لطیفہ انا تیار ہو جاتا ہے، وہ سوچتا ہے دیکھیں اوپر کیا ہو رہا ہے، یہ اوپر پرواز کر گئی، یہاں تو صرف گلاس ہی توڑے گی نا، وہ گلاس توڑنے سے کیا ملے گا؟ جب مرشد سے تعلق ہو جاتا ہے، تعلق جڑ جاتا ہے، تو جس طرح بندہ سامنے والے کو ہپنوٹائز کر کے اس کے برین کو میسیجز بھیجتا ہے، یہ کرو وہ کرو، یہی کام پھر نور کرتا ہے انسان کے ساتھ۔ بس ذکوریت پھر یہی ہے، اندر کی چیزوں کو لگا لینا ذکر میں، ساتھ آپ کے اندر لطائف ہیں، ان میں پھر 9 جسے ہیں۔ جب وہ سارے منور وغیرہ ہو گئے، جسے نکال لیے، یہ خشیت کا علم ہے، ادھر تک پہنچا دیا اپنے اپنے مقام تک، خشیت ہے۔ پھر جب وہاں رب تک پہنچ گئے تو یہ مقام حریت ہے، قید شریعت سے آزاد ہو۔ قید شریعت سے آزادی کیا ہے؟ قید شریعت سے آزادی یہ ہے، جب تک تیری روح پرواز نہیں کرتی، تیرے جسم میں ہے، جب تک تیری روح پرواز کے قابل نہیں ہے، تیرے جسم میں ہے، شریعت لاگو ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ شریعت لاگو کا کیا مطلب ہوا؟ نہیں، مطلب کیا ہوا اس کا؟ مطلب یہ ہوا کہ تو نے مسجد میں جا کے جسم سمیت نماز پڑھنی ہے، کیونکہ تیری روح پرواز کے قابل نہیں ہے، جسم کے اندر ہی ہے ابھی بھی۔ اللہ اللہ تو کر رہی ہے تو جسم کے اندر ہی نا، تو نے مسجد میں جا کے نماز پڑھنی ہے۔ جس دن تیری روح جسم سے آزاد ہو گئی، جسم سو رہا ہے، پڑا ہوا ہے، تیری روح کو پرواہ نہیں، کبھی حضور پاک کے پیچھے جا کے نماز پڑھ رہی ہے، کبھی بیت المعمور جا کے نماز پڑھ رہی ہے، کبھی کہیں کبھی کہیں کبھی کہیں۔ اب جو ہے اب تجھ پہ پابندی نہیں، اب صرف نماز کی پابندی ہے۔
اس کی پابندی نہیں کہ جسم سے پڑھنی. بھائی اللہ نے قرآن میں کہیں لکھا ہے کہ جسم سے نماز پڑھو؟ صرف یہی لکھا ہے یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم. شریعت یہ کہتی ہے کہ جب تک روح رہ رہی ہے جسم میں تو تجھے جسم سے ہی نماز پڑھنی. لیکن جب وہ روح نکل گئی اس کے بعد جسم آزاد ہے. روح نے نماز پڑھ لی، روح نے نماز پڑھ لی تو بس شرط ختم ہو گئی نماز پڑھنے کی. نماز ہو گئی ہے نا، پڑھ لی نا. اب یہ الگ ہے، تمہارے سارے سوالوں کے جواب ہیں اس میں. اب یہ الگ ہے نا کہ تمہاری روح نے تو نکل کے نماز پڑھ لی، اب تم ڈیوٹی والے ہو. اگر لوگوں نے تمہارے جسم کو نماز پڑھتے نہیں دیکھا تو کہیں گے یہ بے نمازی ہے. پھر تمہیں دکھانے کے لیے اس کے جسم نے بھی نماز پڑھی. جب تم سامنے تھے تو پڑھ لی، جب وہ اپنے کمرے میں تھے اور عشاء کا وقت آیا سوتے رہے. سوتے رہے تو تمہارے لیے پڑھ رہے تھے نا. انہوں نے تو نماز پڑھ لی نا روحانی طور پہ جا کے. وہ جو کہتے ہیں کہ درویش کی نماز درس محلہ پہ ہوتی ہے، یہ جسم نہیں جاتا، وہ اندر کی روحیں جاتی ہیں. یاد رکھنا، مومن کے دل کی آواز جاتی ہے اوپر، اور ولی خود جاتے ہیں ادھر. مومن کی صرف آواز جاتی ہے. تو ادھر اللہ اللہ تیرے دل میں ہو رہی ہے نا، یہ آواز عرش الہی سے ٹکرائے گی. ہم کو بڑی حیرت ہوئی اس وقت جب ہم کو یہ پتہ چلا کہ قلب پہلے بنایا، عرش بعد میں بنا. ہم یہ سمجھتے رہے کہ انسان کا قلب اللہ کے عرش کی نقل ہے، لیکن اللہ کی قسم جب یہ پتہ چلا کہ عرش الہی نقل ہے، قلب اصل ہے. اور وہ کون سا قلب تھا جس کی نقل عرش ہے؟ وہ قلب مصطفیٰ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب، اس کی نقل ہے عرش. اب مجھے بتاؤ پھر اللہ کدھر رہتا ہے؟ اصل عرش پہ رہے گا یا نقل عرش پہ رہے گا؟ اسی لیے 23 سال تک مدینے میں اللہ گھومتا رہا نا. اسی لیے انہوں نے کہا جس نے مجھے دیکھا اس نے اللہ کو دیکھا. من رانی فقد رأى الحق. اب یہ شریعت سے تو آزادی ہو گئی، روح نکل گئی. پھر تمہاری روح بیت المعمور میں نماز پڑھنے لگ جائے گی. لیکن کم بخت بیت المعمور کی نماز بھی وہ شریعت احمدی ہے نا، وہ بھی شریعت ہی ہے نا. ادھر سے نکلا تو ادھر کی شریعت میں پھنس گیا، ادھر سے نکلا ادھر کی شریعت. پھر وہاں سے کوئی نکل پاتا ہے. وہ کون نکل پاتا ہے؟ کہ پھر جس کی یہ مخلوق نکل کے ادھر اس کے روبرو چلی جائے. جب اس کے روبرو یہ مخلوق چلی گئی تو بیت المعمور کی شرط بھی ختم. اب وہ ظاہری شریعت سے بھی گیا، احمدی شریعت سے بھی گیا، اب وہ صرف اللہ والا ہو گیا. اب آگے شریعت نہیں ہے، دین ہے، وہ دین الہی میں داخل ہو گیا. ایک شخص آیا سرکار کے پاس، کہنے لگا کہ سرکار میری باطن میں نماز ہوتی ہے، میں ظاہر میں نماز چھوڑ دوں. سرکار نے فرمایا کہ تو نے دیکھا ہے اپنے آپ کو نماز پڑھتے ہوئے؟ کہتے جی ہاں دیکھا ہے. فرمایا کہ اور لوگ دیکھیں، وہ ہم کو آگے بتائیں، پھر ہم بتائیں گے. تیرے دیکھنے سے کچھ نہیں ہوتا. سو وہ واقعہ ہے نا، مجدد صاحب کے پاس کچھ لوگ آئے، کہنے لگے ہم نے فلاں دن آپ کو خانہ کعبہ میں دیکھا. آپ نے فرمایا تو لوگ پوچھ لو، میں تو ادھر تھا، میں تو کدھر نہیں گیا. ایک اور وفد آیا، کہنے لگا جی ہم نے اس روز آپ کو حضور پاک کے روزے پہ دیکھا. آپ نے فرمایا میں نہیں گیا، میں تو ادھر ہی تھا، پوچھ لو ان لوگوں سے. تو لوگوں نے کہا تو پھر وہ کیا تھا؟ آپ نے کہا وہ میرا اندر تھا. یہ جو اندر کی چیزیں ہیں نا، یہ نکل کے ادھر ادھر پڑی رہتی. یہ جو تعلیم ہوگی یہ پھر طریقت کا تیسرا جز ہے، خشیت، یہ اس میں ہے. ابھی تم بیٹھ کے ذکر وکر کرو گے، اس کا اتنا مزہ تو نہیں ہوگا نا جتنا مزہ تب ہوگا جب تمہارے قلب کی مخلوق نکل کے جائے، عالم ملکوت کے ملائکہ ہیں، ان کے ساتھ جا کے ذکر کرے، ان کے ساتھ جا کے ذکر کرے، عالم جبروت کی مخلوقوں کے ساتھ جا کے ذکر کرے. بیت المعمور جو ہے اس کے بعد جو ہے وہ بیچ میں گیپ ہے،
اس کے بعد عالم ذاتیہ شروع ہوتا ہے، عالم ملکوت جبروت کے بعد بیچ میں گیپ ہے. وہ گیپ ایسا ہے کہ وہ یوں سمجھ لو کہ جیسے آگ کا سمندر ہے، کوئی چیز بیت المعمور سے آگے جا نہیں سکتی، جل جائے گی. صرف لطیفہ انا ہے کیونکہ اس کا تعلق عالم عادیت سے ہے نا. اگر یہ تیار ہو جائے اس کو اجازت ہوتی ہے جانے کی، باقی کوئی چیز نہیں جا سکتی. بڑے بڑے ولایت کے درجے مل گئے ان کو، جو صرف بیت المعمور میں نماز پڑھ کے آتے تھے بس. اب جیسے ہمارا وہ بھائی کہہ رہا تھا کہ کشمیر میں مزارات ہیں، اتنے بڑے بڑے مزارات ہیں، مزارات اللہ کے ولی بھی ہیں، لیکن یہ وہ تعلیم ہے سرکار گوھر شاہی کی. انہوں نے تو چلے مجاہدے کر کے ولی بنے نا. یہ گناہ گار کو بھی داتا خواجہ بنا رہی ہے. ایک دفعہ سرکار نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ جو تعلیم ہم تم کو بتا رہے ہیں یہ تم کو داتا اور خواجہ تو نہیں بنائے گی، ہو سکتا ہے بنا بھی دے. اب پریکٹیکلی تمہارے ذہن میں یہ بات نہیں ہے کہ بھائی سرکار کے ماننے والوں میں کوئی داتا اور خواجہ کے لیول کا بھی ہو سکتا ہے. سنا تو ہے تم نے سرکار سے، لیکن ایمان تو نہیں ہے نا. ایمان ہے تو بتاؤ کتنے لوگ ہیں تم میں جو داتا اور خواجہ کے مرتبے کے ہم پلہ ہو. تمہارا ذہن تسلیم نہیں کرتا، تم کافر دنیا میں رہتے ہو. تمہارا اٹھنا بیٹھنا روحانی کافروں کے ساتھ ہے، مشرکوں کے ساتھ. یہاں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں چلو ووٹ کرا لیتے ہیں. کیا حافظ ندیم داتا خواجہ کے برابر ہے؟ کہ استغفر اللہ، حافظ ندیم کی کیا اوقات ہے؟ وہ داتا اور خواجہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا حافظ فرید داتا اور خواجہ کے برابر ہے؟ لے یار، اتنا چھچورا آدمی داتا اور خواجہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ تم کو سرکار کی تعلیم پر ایمان نہیں. ورنہ یقین کریں سرکار کی ذات گواہ ہے، یہی حافظ فرید، یہی حافظ ندیم جب یہاں بیٹھ کے تلاوت کرتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم عرش الہی پر تلاوت گونجتی ہے. مان لو اب تو سرکار کی عظمت کو. ان کے در کا کتا کسی سے کم ہے کیا؟ ان کے در کا کتا کسی در سے کم ہے؟